علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم۔ آپ کا اور میرا یہاں مل بیٹھنا دین کی نسبت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اس مل بیٹھنے کو قبول اور منظور فرمائے۔ اور جو باتیں اللہ تعالیٰ ذہن کے اندر ڈالے اور کہلوائے اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے انسانوں کے علاوہ، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اور اس مخلوق کے اندر، اس زمین و آسمان کے درمیان جو مقصود مخلوق ہے وہ انسان ہے اللہ تعالیٰ کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور ان انسانوں سے اللہ تعالیٰ کو پیار اتنا ہے انسانوں سے کہ اس کی ہدایت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو دو اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ایک اصول کتابوں کی شکل کے اندر اور دوسرا رسولوں کی شکل کے اندر، یعنی انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا، اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے آئے۔ اور ہر نبی کی جو ذمہ داری تھی، جو ان کا کام تھا، جو ان کا مشن تھا، جو ان کا پروگرام تھا، انہوں نے وہ پروگرام، وہ مشن، اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کیا، یعنی انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، دنیا سے کٹ کر ان کو اللہ تعالیٰ سے ان کو ملانا۔ اور ہر نبی نے یہ محنت کی، آخر کے اندر یہ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور قیامت تک، کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امتی میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کی یہ ذمہ داری ہے، اس مشن کو، اس پروگرام کو آگے لے کر کے چلنا۔ لیکن آج ہمیں اس کی قدر کیوں نہیں ہے؟ ایمان کی، اسلام کی، دین کی، شریعت کی قدر کیوں نہیں ہے ہمیں؟ وہ اس لیے قدر نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور ہمیں مسلمانوں والا نام مل گیا، تھوڑی عمر زیادہ ہوئی کیونکہ مسلمان گھرانے کے اندر ہم نے آنکھ کھولی تھی، اسلام ہمیں مل گیا، ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اس کے لیے نہ کوئی محنت کرنی پڑی، نہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑی، نہ اس کے لیے ہمیں کوئی ہجرت کرنی پڑی، نہ کوئی اور ہمیں محنت کر کے اس کو حاصل کرنا پڑا، اس لیے ہمیں آج اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے؟
ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا وہ آزمائش کے اندر نہیں ڈالے جائیں گے؟ ضرور بے ضرور ان کی آزمائش ہوگی۔ اور ہم تک جو کلمہ پہنچا ہے اس کے لیے قربانیاں ہیں۔ صرف صحابہ کرام نے قربانی نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی پیش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکالیف آئیں، مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنی پڑی۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں تو آپ نے، اگر ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کا، ان کی محنت کا، ان کی کوشش کا، تو ان کے واقعات سن کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، کیسے انہوں نے بیوی بچوں کو قربان کیا ہے، کیسے صحابہ کرام نے ہجرتیں کی ہیں، کیسے انہوں نے گھر بار کو چھوڑا ہے، اور حتیٰ کہ اپنے مال سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی پیدائش مکہ مکرمہ کی ہے، لیکن جب مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے ساتھ کیا ہوا، وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ آپ علماء ہیں، اکثر طلباء ہیں، پڑھنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئیں۔ عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، ابی بن خلف، یہ سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ سب سے زیادہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر، ابو جہل آتا ہے، کہنے لگا کیا کوئی شخص تم میں سے ایسا ہے کہ فلاں قبیلے والوں نے جانور ذبح کیے ہیں، ان کی علائش وہاں پڑی ہوئی ہیں، اجڑی اس کی وہاں پڑی ہوئی ہے، تم میں سے کون ہے وہ اٹھا کر کے لائے اور آ کر کے ان کے سر کے اوپر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط گیا، وہ علائش اٹھائی، گندگی یعنی اجڑی جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدہ کے اندر گئے، اس نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھ دی۔ اب آپ کے اوپر وزن رکھا ہوا ہے، سجدے کے اندر سر ہے، اٹھا نہیں سکتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھیں، ان کو کسی نے خبر دی، بھاگتی ہوئی آئی، آ کر کے وہ ہٹایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ یہ تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ اسی طرح ابی بن خلف ہے اور عقبہ بن معیط آپس کے اندر گہرے دوست ہیں۔ ایک مرتبہ عقبہ بن معیط آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے کچھ باتیں کی، اور بات چیت کرنے کے بعد چلا گیا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ تم میرے دوست ہو کر تم اس کے پاس جاتے ہو جو ہمیں ہمارے دین سے روکتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کے دین سے روکتا ہے، اس کے ساتھ اگر تمہاری دوستی ہے اس وقت تک میں تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گا جب تک کہ اس شخص پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر کہا، جب تک کہ اس کے اوپر تم تھوک کر کے واپس نہیں آؤ گے۔ عقبہ بن معیط آیا اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ چہرہ انور پر آ کر کے تھوک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمِينَ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ فرمایا یہاں ان کے آپس کے اندر دوستی ہے، آپس کے اندر ان کی محبت ہے، آپس کے اندر ان کا تعلق ہے، لیکن فرمایا کل قیامت والے دن یہی کافر ہوگا اور آ کر کے کہے گا اے کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بتاتا، میرا اس کے ساتھ تعلق نہ ہوتا۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت امیر المومنین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، ان کو اپنی مسند کے اوپر بٹھایا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہنے لگے کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں اس مسند کے، ہاں ایک اور شخص آپ سے زیادہ مستحق ہے، وہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین، ٹھیک ہے آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ ان کے اوپر کافروں نے بہت ظلم کیا، مشرکین نے بہت ظلم کیا، لیکن آپ میری کمر کے اوپر کپڑا اٹھا کر کے دیکھیں میری حالت کیا ہے۔ اور کہنے لگے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے امیر المومنین،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، لیکن مشرکین مکہ کے اندر کچھ نہ کچھ ان کے حامی موجود تھے۔ میرا تو ان کے سامنے کوئی حامی بھی نہیں تھا جو میری سفارش کرتا اور ان کے عذاب سے مجھے چھڑواتا۔ اور کمر سے کپڑا ہٹایا، کپڑا جیسے ہی ہٹایا دیکھا تو جیسے برس کے سفید داغ ہوتے ہیں ان کی کمر کے اوپر ایسے سفید جو ہے وہ داغ سے پوری کمر جو ہے وہ داغوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قربانی دی ہے۔ آج ہمیں الحمدللہ گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا، ہمیں اسلام کی دولت سے نواز دیا، قرآن ہمیں ملا، یہیں ہم بیٹھ کر کے ہمیں مل گیا۔ اسی طرح نماز ہم تک پہنچ گئی، روزہ ہم تک پہنچ گیا، حج ہم تک پہنچ گئی، زکوٰۃ ہم تک پہنچ گئی۔ یہ ساری چیزیں جو پہنچی ہیں اس کے لیے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے لیے پیچھے محنتیں ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت یہ تو مردوں کی مثال ہے، عورتوں نے بھی اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باندھی تھی، ابی بن خلف کی غالباً باندھی تھی یا عقبہ بن معیط کی، تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ان کے اوپر، اتنا زیادتی کی، اتنا تشدد کیا کہ آنکھیں ان کی آنکھوں سے نابینا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو کہ تم نے ہمارے خداؤں کو چھوڑا ہے اس لیے تم جو ہے نابینا ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت ایسی نصیب فرمائی تھی، کہنے لگی نہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو لات اور عزا کی، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، میں تو اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور اللہ نے چاہا تو میری آنکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ رات کو سوتی ہیں، آرام کیا، صبح اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس عطا فرما دی تھی۔ قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ حضرت عمار بن یاسر ہیں اور ان کے والد حضرت یاسر ہیں، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پورا گھرانہ انہوں نے جو ہے قربانیاں کی ہیں، قربانیاں پیش کی ہیں پورے گھرانے نے۔ حضرت یاسر کے بارے میں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کا پورا جسم جو ہے ایمان سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمان بھر دیا ہے۔ اور کافر جب ان کے اوپر ظلم کرتے، زیادتی کرتے، حتیٰ کہ ان کو انگاروں کے اوپر لٹا دیا کرتے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے، دیکھا تو کافر ان کے اوپر جو ہے ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کو خطاب کیا، یا نار کونی، اے آگ برداً و سلاماً علی عمار، تو اس حضرت عمار یاسر پر آگ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا فرما دیا۔ تو صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے محنتیں کی ہیں، یہ اس لیے دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر محنت کی، جب وہاں دیکھا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی جب بات نہیں بنی، واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہیے، اللہ یہاں بھی لوگ میری بات نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن، اپنا جائے پیدائش جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ تھا، وہ چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یعنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی قربانی سے جو بھری پڑی ہے، قربانیاں دی ہیں انہوں نے ہمارے لیے۔ آج ہم جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ، ایک تو مسلمان بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر کتنا تھی۔ ابھی قاری صاحب قرآن مجید پڑھ رہے تھے نماز کے اندر کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا ہم نے تمہیں وہ رسول عطا فرمایا جو اپنی جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب رکھتا ہے، اپنی جان سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مجھے واقعہ کی یاد آ گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، حاضر ہوئیں اور عرض کیا ابا حضور
آپ تو جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، میرے حسن و حسین کا کیا ہوگا؟ ان کا کون خیال رکھے گا؟ ان کے ناز و نخرے کون اٹھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، یا اللہ میری بیٹی کو صبر عطا فرما۔ تو یہ دعا دی تو انہوں نے پھر سوال کیا، ابا حضور ٹھیک ہے آپ رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے، پھر ملاقات کہاں ہوگی؟ کہاں ملاقات ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اب ملاقات جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگی۔ اچھا ابا حضور میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہاں آ کر کے آپ سے ملاقات کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا، میزان عدل ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑا ہوں گا اور امت کے اعمال جو ہے وہاں تلوا رہا ہوں گا اور ان کی سفارش کر رہا ہوں گا۔ اچھا ابا حضور اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا پھر ایسے کرنا کہ جہاں پل صراط سے میری امت گزر رہی ہوگی میں وہاں کھڑا ان کی سفارش کر رہا ہوں گا، وہاں آ جانا۔ اچھا ابا حضور وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حوض کوثر پر آ جانا۔ پھر سوال کیا ابا حضور اگر وہاں ملاقات نہ ہو پھر کہاں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ پھر جہنم کے دروازے پر آ جانا، میں محمد وہاں کھڑا ہوں گا۔ پریشان ہو گئی، ابا حضور آپ تو انبیاء کرام کے سردار ہیں، آپ تو اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے بعد آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جہنم کے دروازے پر آپ کا کیا کام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا اس وقت تک میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتا رہوں گا، اور جب تک کہ میرا ایک امتی کو جنت کے اندر داخل نہ کرا لوں فرمایا اس وقت تک میں جہنم کے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا۔ آج اگر ہم غور کریں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کیسے خوش کریں، اگر کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہاں آپ ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو فرمایا نماز کا اہتمام کرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا اس امت کو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اگر ہم نے خوش کر، ایک اور صحابی آیا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کوئی عمل بتائیں میں وہ عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں کی کثرت کیا کرو، سجدوں کی کثرت کیا کرو۔ یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے اہتمام تھا نماز کا۔ اور اسی طرح حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے ایک خط لکھا اپنے تمام عمال کو، تمام گورنروں کو، جتنے بھی فرما روا تھے ہر علاقے کے اندر ایک خط لکھا۔ اس کے اندر لکھا کہ موطا امام مالک کے اندر یہ روایت جو ہے تفصیل کے ساتھ موجود ہے، فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں کے اندر جو سب سے اہم کام ہے فرمایا وہ نماز ہے۔ اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا تو تمہارے دوسرے بھی تمام کام فرمایا مکمل ہوں گے، اگر تم نے نماز کو ضائع کیا تو تمہارے دنیا کے بھی سارے کام فرمایا ضائع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ تحفہ ہے، یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمایا ہے، یعنی سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے اوپر عطا فرمائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ہیں یا مدینہ منورہ کے اندر ہیں یا طائف کے اندر ہیں یا کسی سفر کے اندر ہیں، یہ نماز وہ فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عطا فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو اس لیے اس چیز کا ہم اہتمام کریں۔ ہم الحمدللہ زیادہ تر طالب علم ہیں، دیکھنے کے اندر آتا ہے باہر والے لوگ پہلی صف کے اندر ہوتے ہیں، ہم طلباء جو ہے دوسری صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا اہتمام کریں۔ اگر ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی، ہم نمازوں کا اہتمام کر لیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون،
فرمایا کامیاب ہیں وہ مومن، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ فرمایا نماز پڑھنے والے ہیں۔ وقت تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے مختصر، خضوع کا معنی ہوتا ہے ظاہری اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا، ظاہری اعضاء، یعنی قیام ہے تو ادب کے ساتھ پورا قیام کیا جائے، رکوع اس کے آداب کا لحاظ کر کے کیا جائے، اسی طرح سجدے ہیں تو آداب کا لحاظ رکھا جائے، یہ ہے خضوع۔ خشوع کہتے ہیں کہ جس طرح ظاہری اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جھکا دیے، اسی طرح ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جھکا ہوا ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو خشوع کا معنی ہے جہاں اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ یعنی آداب کے ساتھ نماز ہم ادا کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارا دل جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، پھر جا کر کے ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ جو کہا سنا اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہے ہماری اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، اکرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا عنك وارض عنا يا رب العالمين۔ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔